بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، ہمارا آج کا چیپٹر 8واں چیپٹر جو ہے چراغ کی لو، اس کا جو بقیہ حصہ تھا آج ہم اس کو ریڈ کرنا ہے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ وہ منشی جو ہے اپنے سیٹھ کے پاس پہنچ گیا، جس کی دکان پر وہ 10 روپے مہینے کی عوض صبح سے شام تک کام کرتا تھا۔ اس نے اپنی الجھی ہوئی میلی داڑھی کو آنسو سے بھگو کر ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا کہ مالک، میرے گھر میں بے کفن کی لاش پڑی ہے، کچھ قرض، یعنی ایک ایسی لاش ہے جس کے لیے کفن چاہیے، قرض چاہیے اس کے لیے۔ ظاہر ہے وہ غمگین تھا، اس کی بیوی مر چکی تھی، پیسے نہیں تھے، اس کی داڑھی تو آنسو سے بھیگنی تھی۔ مالک نے بات کاٹ کر نرم لہجے میں جواب دیا، منشی جی، یہ اللہ کے گھر کا کام ہے، قرض نہیں لو، یہ روپے ادا کرنے کی فکر نہ کرنا۔ تاجر مالک نے 25 روپے اس کے ہاتھ پہ رکھ دیے۔ 25 روپے، اس کو انڈر لائن کریں۔ روٹیوں کو ترستی، کپڑے کو بلکتی اور حکیم صاحب کا نسخہ پینے کو سسکتی ہوئی اچھن کی ماں ایک دم 25 روپے کا خرچ کروا کے زمین میں جا چکی، یعنی وہ 25 روپے اس کے قرض پہ، اس کے کفن دفن پہ لگ گیا۔ زندگی بھر روٹیوں کو ترستی، غربت کا عالم دیکھیں کہ نہ کھانا ملا، نہ کپڑے، اور نہ ہی کوئی دوا علاج کرنے کا موقع ملا، پیسے ہی نہیں تھے۔ وہ مرنے کے بعد اس پر 25 روپے لگ گئے۔ یہ وہ المیہ ہے جو ہمارے معاشرے میں ہم روز دیکھتے ہیں کہ جب انسان زندہ ہوتا ہے اور اس کو مسائل نے گھیر رکھا ہوتا ہے تو کوئی اس کی مدد کو نہیں پہنچتا۔ مرنے کے بعد لوگوں کو دکھانے کے لیے کئی مخیر حضرات سامنے آ جاتے ہیں، اور مرنے کے بعد ان کے گھر دیگیں بھی پکی جا رہی ہیں، پکوا کے بھیجی جا رہی ہیں، کھانے بھیجے جا رہے ہیں، مدد کی جا رہی ہے۔ تو پہلے کسی نے نہیں دیکھا کہ اس انسانیت کی زندگی بچانے کے لیے بھی کوئی مدد کی جائے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اور اب اچھن، چونکہ یہ ساری باتیں اس کو اچھن کو دیوار سے ٹیک لگائے دیکھ کر یاد آئی تھیں۔ باپ فکر مند آنکھوں سے اچھن کو تک رہا تھا، دیکھ رہا تھا غور سے، جو اب تک بے حس و حرکت دیوار سے سر ٹیکے، یعنی تھا دیوار کے ساتھ سر لگا کے چراغ کی مدھم لو کو، اس جو ہلکی سی روشنی ہے اس کو پتلیاں پھرا کے تکے جا رہی تھی، دیکھے جا رہی تھی۔ تو اس کا جو اب باپ ہے اس کو شک تھا کہ یہ ناراض ہے سگریٹ پینے کی وجہ سے، جبکہ یہ معاملہ تو تھا ہی، لیکن وہ اس وقت چراغ کی اس روشنی سے نالاں تھی، وہ اس سے نالاں تھی کہ یہ روشنی اتنی ہی کم کیوں ہے۔ تو ماں کے مرنے کے بعد اسے بھی نہ جانے کیا ہوتا جا رہا تھا، بس گھلتی ہی چلی جا رہی تھی، یعنی کمزور پڑتی جا رہی تھی۔ وہی ماں کی سی ٹھسکے دار کھانسی اور ہلکا ہلکا بخار، ادھر پڑی ہے ادھر پڑی ہے۔ باپ غریب اس کی حالت کو سمجھتا تو خوب، مگر وہ علاج کیا خاک کرتا۔ وہ بھی سمجھ رہا تھا کہ اس کو بھی تمام علامات وہی ماں والی ہیں، وہی حالات ہیں اس کے، وہی علامات بیماری کی سامنے آ رہی ہیں، نہ اس کا علاج کر سکا نہ اس کے علاج کے پیسے۔ کیا علاج تھا اس کے پاس؟ زیادہ سے زیادہ وہی خیراتی ہسپتال، وہی دوائیں جن میں دوا تو برائے نام ہوتی ہے، پانی ہی پانی ہوتا ہے۔ ہم لوگ احسان تو کرتے ہیں، مفت میں علاج تو ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اس دوا کی کوالٹی نہیں ہوتی۔ سرکاری ہسپتال میں دی جانے والی دوائیں الٹا نقصان ہی کرتی ہیں، کیونکہ جب ایک ٹیبلٹ میں کیمیکل کی بجائے
جو متعلقہ بیماری کا ہو اس کی بجائے آٹا بھرا ہو تو ظاہر ہے اس نے بھی پیٹ کو خراب ہی کرنا ہے، گردے کو خراب ہی کرنا ہے۔ وہ جب اچھن کی ماں کے لیے کچھ نہ کر سکا تو اچھن کے لیے کہاں سے ڈاکٹر کو پکڑ لاتا؟ پہلے بھی 10 روپے پاتا تھا اور اب بھی۔ ہاں، روپے کی قیمت بازار میں پہلے سے زیادہ گھٹ گئی تھی، کم ہو گئی تھی۔ جب اچھن کی ماں مری تھی تو بازار میں آٹا 4 سیر روپے کا مل جاتا تھا۔ انڈر لائن کیجئے اس کو کہ جب اچھن کی ماں مری تھی اس وقت آٹے کا ریٹ تھا 4 سیر روپے کا، یعنی 4 کلو سمجھ لیں، 1 روپے کا، اور اب 2.5 روپے کا کلو تھا۔ یعنی مہنگائی اتنا اپریز ہو گئی، بڑھ گئی تھی۔ ہر چیز مہنگائی کی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ یہ تو ایک مثال دی ہے اس نے، لیکن دکان کا پرانا منشی اتنا ہی سستا تھا جتنا 20 سال پہلے، تو آبجیکٹو بنا کہ یہ 20 سال سے اس دکان پر ملازم تھا۔ اور اس کی آنکھوں کے سامنے لڑائی شروع ہونے سے قبل جو چیزیں 2 پیسے کو لے کر دکان میں بھری گئی تھیں وہ لڑائی شروع ہوتے ہی مہنگی ہوتی گئیں، یہاں تک کہ وہ 2 پیسے کی چیز نے 8-10 گنا نفع دیا۔ گو ہر چیز جیسے جیسے پرانی ہوتی گئی ویسے ویسے قیمتی ہوتی گئی، لیکن پرانے منشی کی قیمت وہی 10 روپے تھی اور بازار میں گھٹتی ہی چلی گئی۔ یہ اصول ہوتا ہے کاروباری حضرات کا، جب حالات خراب ہوتے دیکھیں تو سٹاک کر لیتے ہیں، اور جب حالات خراب ہوں اور انتظامیہ کی گرفت نہ رہے تو وہ اپنی من مانی کرتے ہیں اور کئی گنا زیادہ منافع کماتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وہ تو کئی گنا زیادہ منافع کما کے اپنے بینک بھر رہا تھا، لیکن منشی کی تنخواہ وہی 10 روپے تھی، جبکہ اب اس 10 روپے کی بازار میں کوئی وقت نہیں تھی۔ دکان میں ہن برس رہا تھا، یعنی خوب پیسہ آ رہا تھا، پیسہ ہی پیسہ جس کو گننا ہی مشکل ہو، لیکن مالک کے نام پر بینک میں سونے چاندی کے پہاڑ کھڑے ہو رہے تھے۔ سے مراد پھر کے بہت زیادہ بے شمار پیسہ بینک میں جمع ہو رہا تھا، تو اسے کیا، اس نے تو وہی 10 روپے لینے تھے۔ اور ساتھ ہی مثال دی ہے اس نے کہ اسے جیسے وہی مثال کہ بی بی عید آئی، جواب ملا در موئی، تجھے تو اپنی ٹکیا روٹی سے مطلب۔ خوبصورت بات اس نے یہاں دی ہے کہ وہاں دولت کی ریل پیل ہے، منشی کی تنخواہ 10 روپے ہے، در موئی، تجھے اپنی ٹکیا روٹی سے مطلب کہ بدبخت، تجھے اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے، تجھے عید سے کیا، تو نے کون سے کپڑے لینے ہیں، تو نے کہاں عید منانا ہے، تمہیں تو بس روٹی سے غرض ہے، تو کام کر، تیرا عید والے دن بھی یہی کام ہے۔ اسے تو جیسے اپنے 10 روپے کے سائے میں بٹھا دیا گیا تھا، جہاں ضروریات زندگی کی قیمتوں کا دائرہ روز بروز تنگ ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے سنا کہ مل مزدوروں نے مہنگائی بھتہ لینا شروع کر دیا ہے، کہ مل کے مزدوروں کو مہنگائی الاؤنس دینا شروع ہو گئے مالک۔ کسانوں کی بانائی ہے، کسانوں کو پہلے کی نسبت زیادہ بہتر معاوضہ مل رہا ہے۔ معمولی دکانوں کے ملازموں کی تنخواہوں میں بھی اضافہ ہو گیا، جو اس کے سیٹ کی دکان سے چھوٹے دکاندار تھے، اور یہاں تک کہ بوجھ اٹھانے والوں نے بھی اپنی مزدوری بڑھا دی۔ اس کے دل میں امنگ اٹھی، خیال آیا، خواہش ابھری کہ مالک سے صاف کہہ دے کہ میری تنخواہ بڑھاؤ، یہ کہہ دے کہ تنخواہ بڑھاؤ۔ جذبات میں بندہ آ جاتا ہے، اس کو نہیں پتہ مالک نے جواب کیا دینا ہے آگے سے۔ کبھی مالک نے یہ تھوڑی کہنا ہے کہ مجھے بہت پیسے آ رہے ہیں، میں آپ کی تنخواہ 20 روپے کروں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس نے مالک نے اپنے مسائل گنوانا شروع کر دینے ہیں، کبھی نہیں ماننا کہ میرے پاس پیسے ہیں۔ لیکن شاید مالک نے اس خیال کو بھانپ کر پہلے ہی سے ہر وقت سنانا شروع کر دیا۔ یہ بڑی عام آبزرویشن ہے، بہت سارے لوگ اس سے
اس کو دیکھتے ہیں، جانتے ہیں کہ منشی جی بڑھاپے سے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، اب گھر بیٹھو نوکری چھوڑ کر، یہ دیکھو نا حساب میں اتنی غلطی کی تم نے، یہ رقم ابھی تک نہیں جوڑی، نہیں لکھی، مجھے منشیوں کی کمی نہیں ہے، میں تو تمہارے پرانے ہونے کا خیال کرتا ہوں۔ یہ عام سا جواب ہے جو سیٹھ لوگ ہمیشہ ملازموں کو دیا کرتے ہیں تاکہ اس کی خامیاں نکالیں، آئندہ پھر وہ کبھی تنخواہ بڑھانے کی بات نہ کرے۔ آئے دن یہ سن کر اس کا جی سوکھتا، یہ اس کی یہ جو روز سنتا تو ظاہر ہے اس کی طبیعت اور خراب ہوتی۔ ان 10 روپوں کے بل لالے نہ پڑ جائیں، خوف اس کو یہ تھا کہ اگر نکال دیا تو 10 روپے بھی گئے۔ وہ اس دن کو کوستا جب اس کے دل میں تنخواہ بڑھوانے کا خیال آیا تھا، منحوس خیال۔ اچھا سوکھتی جا رہی تھی، کمزور پڑتی جا رہی تھی، اس کے لیے وہ انتہائی فکر مند تھا، پریشان تھا۔ پاس پڑوس والے کہتے منشی جی جب لونڈیا کو کھلا پلا نہیں سکتے، پہنا نہیں سکتے تو اس کی کوڑی کی دوا نہیں خرید سکتے، اسے گھر بار کا کر دو، یعنی اس کی شادی کر دو۔ اس کا کیا فائدہ ہے؟ وہ کہتے غریب کی لڑکی، وہ یہ نہ سوچتے، منشی کا خیال کہ یہ نہ سوچتے کہ غریب کی لڑکی غریب کے گھر جائے گی، اس کو کون سے امیر نے شادی کر لینی ہے، اس کو بڑی عیشیاں کرا دینی ہیں۔ کسی 10-12 روپے والے نے شادی کرنی ہے، وہ کیا پہنائے گا، کیا کھلائے گا؟ آخر اچھن کی ماں بھی تو شوہر والی تھی، کون سا سکھ اٹھایا اس غریب نے؟ اسے کون سا سکھ ملا ہے؟ اچھن کو اس قدر عجیب طریقے سے کھڑے دیکھ کر باپ کی طبیعت الجھتی چلی جا رہی تھی۔ اچانک اسے خیال آیا کہ کہیں وہ اس کے بیڑی پینے کے بارے میں تو دکھی نہیں ہے، رنجیدہ نہیں ہے۔ اچھن اس طرح کیوں کھڑی ہو؟ میں بیڑی نہیں پیوں گا۔ کچھ نہیں ابا، اس نے دیوار سے اٹھا کر باپ کی طرف دیکھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ چراغ کی لو بڑھا دوں، کہ چراغ کی جو روشنی ہے اس کی لو اس کو بڑھاؤں۔ اس کی بڑی آرزو اور خوشامد تھی، بڑی منت سے پیار سے باپ سے یہ بات منوانا چاہ رہی تھی۔ یہ سن کر باپ پر سے جیسے بھاری بوجھ ہٹ گیا۔ اچھا وہ تو سمجھے سگریٹ کی وجہ سے تنگ ہے، اتنی معمولی بات تھی کہ جس کے لیے وہ دیوار سے یوں ٹکے کھڑی تھی، تو سوچا سچ میں اچھل کا دماغ چل کے پاگل ہو گیا یہ۔ اندھیرے کو روشنی میں تبدیل کرنے کا خیال اس کے نزدیک پاگل پن تھا کہ ہم غریب لوگ اندھیرے کے روشنی میں کیسے بدل سکتے ہیں، یہ بیوقوف عورت ہے۔ مگر آخر کیوں؟ اس نے کہا جانتی ہے 8 واروں میں یعنی ہفتے کے بعد 2 پیسے کا مٹی کا تیل نصیب ہوتا ہے کوٹے میں، اور اس پر بھی اتنا بھیڑ بھاڑ یعنی رش ہوتا ہے کہ پاؤں پیروں کا کیما بنتا ہے، لتاڑ پڑتی ہے، کپڑے پھٹ جاتے ہیں۔ کب سے کہہ رہا ہوں کہ تیل پر کنٹرول ہے، یہ مشکل سے ملتا ہے کنٹرول ریٹ پر، اور تو ہے کہ روز لو بڑھانے کی ضد کرتی ہے۔ تو کیا فائدہ ایسے اجالے سے؟ دکاندار اتنا تیل بھی نہ دیا کرے، اسے تو اندھیرا ہی رہے تو بہتر ہے، نام تو نہ ہو چراغ جلنے کا۔ بیٹی نے کہا۔ اس کی آنکھوں میں چمکتی ہوئی آرزو کے ننھے ننھے دیے اچانک بجھ گئے، وہ خواہش سے دم توڑ گئی۔ باپ نے جواب ہی ایسا دیا، فائدہ وائدہ کچھ نہیں معلوم مجھے، بس اتنا ہی تیل ملے گا کہ چراغ جلتا رہے۔ باپ کی آواز تیز ہو گئی، سخت ہو گئی۔ اس احساس نے اسے غصہ دلا دیا وجہ سے، چاہے روشنی نہ ہو۔ اس کے ہونٹ پھڑک اٹھے، اس کو بھی غصہ آیا۔ ہاں، باپ کا جواب گھر کی سنسان نیند طریقے کو اور طریق کر گیا۔ وہ جو روشنی میں بدلنا چاہتی تھی اور اندھیرے میں چھا گیا، اندھیرا چھا گیا۔ میرا تو جی الٹتا ہے، خوف آتا ہے مجھے ایسے اجالے سے، اس نے مردہ سی آواز، کمزور آواز میں کہا۔ لیکن باپ نے کوئی جواب نہ دیا، جیسے وہ بیٹی کی بات میں جی گھبرانے سے ناراض ہو گیا ہو۔ ہر بات پہ جی گھبراتا ہے، ہر بات میں۔ وہ مایوس ہو کر لڑکھڑاتی ہوئی دالان سے نکل آئی اور اپنی چارپائی پر پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئی۔ اسے اپنے ابا پر غصہ آ رہا تھا کہ آخر وہ اس برائے نام معمولی سی روشنی پر قناعت کیوں کرتا ہے، مٹی کا تیل اسے روزانہ کیوں نہیں ملتا، جبکہ گلی کے نکڑ والے
خوبصورت 2 منزلہ گھر میں تمام رات بڑی بڑی لاٹینوں کی روشنی ہوتی رہتی ہے کہ جو امیر آدمی کا گھر ہوگا ساتھ، وہاں تو ہر جگہ روشنی ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں ایک لیمپ نہیں ہے جس کی پوری روشنی ہو۔ اس کا جھنجھلایا ہوا دماغ یہ سوچ ہی نہ سکا کہ اگر تیل لڑے بھیڑے ملنے بھی لگے تو پیسے کہاں سے آئیں گے، جبکہ اس کے باپ کو سخت محنت کی قیمت صرف اتنی ملتی ہے کہ وہ جیے تو کیا جینے کی بھونڈی نقل اتار سکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے سیاہ تاک میں رکھا ہوا چراغ جس کی مدھم روشنی پر چاروں طرف اندھیرا امڈ رہا تھا۔ اچھن پیچ و تاب کھاتی اپنی چارپائی پر لڑک گئی۔ اس کا جی گھبرا رہا تھا۔ ہر طرف سے سفید نئے کپڑوں کی کھڑکھڑاہٹ صاف سنائی دے رہی تھی۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ زور زور سے رو کر اپنے باپ کی قناعت پسندی کا ڈھنڈورا پیٹے، اعلان کرے، شور کرے، لیکن اسے رویا نہ گیا۔ آنسوں کا ذخیرہ تو اس کے حلق میں ہی پھنس کے رہ گیا۔ جس کا کام ہی 24 گھنٹے رونا ہو تو آنسو کہاں سے آئیں گے؟ تو یہ تھا اس کا افسانہ۔ سب افسانے میرے اس کا ماخذ ہے۔ تو اس کہانی کا مقصد جو ہے وہ دراصل حاجرہ مسرور یہ بتانا چاہتی ہیں معاشرے میں کہ اتنا تفاوت ہے، دولت کی آمد، مختلف ریسورسز ہر کسی کے اپنے ہیں۔ ہمیشہ انسان کو شیخ سعدی کا فرمان ہے کہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، جب اپنے سے اوپر والے کو دیکھو گے تو دماغ خراب ہوگا۔ نیچے والے کو دیکھنے سے یہ ہوتا ہے کہ کم از کم آدمی اللہ کا شکر تو ادا کر لیتا ہے کہ میں ان سے بہتر ہوں۔ ان کی ایک حکایت پڑھی تھی جس میں شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں تپتی دھوپ میں پاؤں ننگے، جوتا نہیں تھا، چلتا ہوا جا رہا تھا، پاؤں جلتے تھے۔ دل میں خیال آیا کہ کاش میرے جوتے ہوتے تو میں اپنے پاؤں کو اس حدت سے بچا سکتا تھا۔ ابھی یہ خیال ہی آیا کہ سامنے ایک بندہ چلتا ہوا آیا جس کے پاؤں ہی نہیں تھے، کٹ چکے تھے کسی وجہ سے، اور وہ ٹپ ٹپ کرتا ہوا لاٹھی کی طرح کبھی ادھر جاتا کبھی ادھر جاتا۔ تو سجدے میں گر گیا میں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے پاؤں تو ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان، وہ اس کے باپ کی مجبوری تھی، وہ باپ اس کا ذرائع انکم ہی اس کے اتنے تھے اور اس کے پاس پیسے کی یعنی کوئی اور سورس نہیں تھی، تو وہ کہاں سے اس کی خواہش پوری کرتا۔ لیکن عورت ہے آخر، اس کی بھی خواہشات ہیں، وہ چاہتی ہے کہ دوسروں کی طرح میرا گھر بھی روشن ہو، لیکن وہ خواہشات پوری نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ میرے گھر کی دیواروں پہ ناصر اداسی بال کھولے سو رہی ہے، جیسے ناصر کا کاظمی کا شعر ہے۔ اور یہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، یہ خواہشات پوری نہیں ہوتی۔ انسان ان خواہشات کو لیے اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ تو وہ دن زندگی کے مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ بہرحال جی یہ افسانہ تھا، ہمارے معاشرے کی ایک عکاسی تھی جو ختم ہوا۔ اس کا خلاصہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس کا جو اس کے پیراگراف ہیں 1-2 میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس میں ایک پیرا تو ہے شروع سے کہ شام کی بڑھتی ہوئی اداس تاریکی میں سامنے کی ہر چیز یہاں سے نشان لگے ہیں پیرے پہ شروع میں، وہ کام پر سے آ کے جانے کہاں چلتا بنا تھا یہاں تک۔ یہ ایک پیرا یہ آیا ہے بورڈ میں پہلے پوائنٹڈ ہے۔ ایک پیرا آگے دیکھیں اینڈ میں، اب جو بھی آپ نے پڑھا ہے کہ دکان میں ہن برس رہا تھا، مالک کے نام پر بینک میں سونے چاندی کے پہاڑ کھڑے ہو رہے تھے، یہاں سے لے کر صاف کہہ دے کہ میری تنخواہ بڑھاؤ۔ دوسرا پیرا اس کا یہ ہے، اور تیسرا پیرا اینڈ میں بالکل اینڈ ہے کہ وہ مایوس ہو کر لڑکھڑاتی ہوئی دالان سے نکل آئی، یہاں سے لے کر
جس کی مدھم روشنی میں چاروں طرف سے اندھیرا منڈلا رہا تھا یہاں تک۔ یہ 3 پیراگراف کی تشریح دیکھنی ہے آپ نے، خلاصہ اس کا بہت امپورٹنٹ ہے، خلاصہ ضرور کیجئے، ایک آدھ پیرا بھی کرنے کی کوشش کریں۔ تو آج ہمارا یہی چیپٹر ختم ہو گیا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کل نیکسٹ چیپٹر کے ساتھ۔ فی الحال اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ، السلام علیکم۔